ظاہر اقتصادی طور پر جو ممالک ختم ہو جاتے ہیں ان کی بقا مشکل ہو جاتی ہے، ان کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان اس وقت جس معاشی بدحالی کا شکار ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور سنبھال لیا ہم نے، لیکن معاشی اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک عالمی سازش ہے کہ اس کو ڈیفالٹ بھی کرایا جائے، اس کو دیوالیہ بھی کرایا جائے، اور اس کے اندر بد امنی بھی حد سے زیادہ پیدا کر دی جائے۔ اور ان دونوں چیزوں کا مقصد جو ہے وہ ہے ہمارے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، ڈالر کے ریٹ روزانہ کس طرح بڑھ رہے ہیں، اور ادھر مہنگائی آپ دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ ایل سی بھی کوئی نہیں کھول سکتا، اپنی تجارتیں بند ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا برا حال ہو چکا ہے، تباہ حال ہو چکا ہے۔ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں 7 حملے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر طالبان کے، اور 3 دن میں 17 حملے ہوئے ہیں، جبکہ عروج کا دور تھا، جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی اتنے حملے نہیں ہو رہے تھے پاکستان کے اندر جتنے اب ہو رہے ہیں اور جتنی اب بد امنی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے اور کمال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ محفوظ علاقہ تو ہمارا کیپٹل ہے اور ہمارا دارالخلافہ ہے اسلام آباد، وہ محفوظ نہیں رہا۔ اور وہ ادارہ جو بنایا گیا تھا سی ٹی ڈی کے کنٹرول کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اسی پہ قبضہ ہو گیا، وہیں دہشت گردی ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کا کیا ثبوت ہوگا، اور امن و امان کی بدحالی کا کیا ثبوت ہوگا کہ وہ بھی ادارہ جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ خود دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ یہ انتہائی ابتر صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابتر صورتحال پیدا کر کے اور اس کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کیا جائے۔ ایک عالمی سازش ہے، اور دیکھیے اس کی طرف اشارے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ نے بیان پڑھا ہوگا لطیف کھوسر صاحب کا، جو سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں اور پی ڈی ایم کے اہم عہدیداروں میں شمار ہوتے ہیں، کوئی غیر ذمہ دار عہدیدار کا کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ دار عہدیدار کا بیان ہے کہ ہمارا یہ حال ہو چکا اب کہ ہمیں شاید اپنے ایٹمی اثاثے بھی بیچنے پڑے ہیں، یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے۔ یہی وہ مقصد اور منشا تھا جو یہود و نصارہ کا تھا کہ اس نہج پر پاکستان کو پہنچا دو کہ یہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت، اس کو ختم کر دیا۔ یہ کھٹکتی تھی یہود و نصارہ کی آنکھوں کے اندر، اور اس کے لیے وہ کب سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اب کہتے ہیں کہ ہم اب کامیاب ہوئے ہیں کہ اب اس کو دیوالیہ کر کے اور پھر سودے بازی کریں گے، جب تمہارے سارے قرضے بھی معاف، تمہاری سب رعایتیں موراتیں بھی تمہاری بحال ہو جائیں گی، بس یہ ایٹمی اثاثے ہمیں سپرد کر دو۔ میرے خیال میں آپ اندازہ کیجئے کہ ایئرپورٹ ان کو سپرد کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے سپرد کی جا رہی ہیں، بیرونی ملک جو ہمارے اثاثے ہیں وہ ان کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ جب سب کچھ سپرد کر دیا، بس ایک چیز ایٹمی اثاثہ رہ گیا، وہ بھی سپرد کر دیں تو اللہ فیصلہ ان کی منشا پوری جاتی ہے دشمنوں کی۔ اس صورتحال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن بھی اور کیا نام ہے صاحب اقتدار بھی دونوں مل کر سوچتے کہ بھئی پاکستان کو اس حالت سے کیسے نکالا جائے، امن و امان کی فضا کیسے قائم کیا جائے۔ بڑی مشکل سے ہمیں یاد ہے کہ ہم بیٹھے تھے مرکز کے اندر بیٹھ کے، اور کیا نام ہے تمام پاکستان کی جتنی سیاسی قوتیں وہ جمع ہوئی تھیں، میں بھی اس کے اندر گیا تھا، اور ایک لائحہ طے ہوا تھا کہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ ہوگا، پوری قوم متفق تھی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں امن و امان قائم کیا گیا۔ لیکن آج وہ امن و امان کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا، کون ذمہ دار ہے اس دوبارہ دہشت گردی کا، کسی کو دوبارہ یہاں پنپنے کا موقع دیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کم از کم جو سیاستداں ہیں۔ لیکن اب پھر الزام لگائیں گے، جب باجوہ صاحب نے تو الزام لگا دیا
جاتے جاتے کہ صاحب یہ سیاستدان ہے کہ مشرقی پاکستان گنوایا تھا. کیا پھر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کچھ جو پاکستان ہے یہ بھی تباہ کرنے میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے؟ کیوں نہیں سیاستدان بیٹھ جاتے، اپوزیشن والے اور عزم اقتدار والے بیٹھ کر سوچیں کہ بھائی معیشت کو ہمیں سنوارنا ہے، ہمیں کیا نام ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے. کوئی جناب اقتدار حاصل کرنے کے لیے تگو میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے اندر لگا ہوا ہے. ارے اقتدار آنا جانا یہ تو اس وقت ہو جب پاکستان بچے گا. پاکستان کو تو آپ بچانے کی سوچ کریں، پھر آپ کی سیاست بھی ہوگی، پھر آپ کا اقتدار بھی ہوگا، پھر آپ کی وزارتیں بھی ہوں گی. لیکن جب خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہو کہ پاکستان نہیں تو اقتدار کس کو ملے گا؟ وزیر اعظم کون بنے گا؟ وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ لیکن افسوس اس کو نہیں سوچ رہے اور آپس کے اندر لڑ رہے ہیں اور انتشار کی فضا پیدا کر کے دشمن کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ کہ جو مقتدرہ قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے بجائے اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے پاکستان مزید انتشار کا شکار ہو جائے، مزید بدامنی کا شکار ہو جائے. کراچی میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ تینوں دھڑوں کو ایم کیوں کے ملا کر اور پھر ایک بنایا جا رہا ہے. پہلے جدا کیا گیا اور اب پھر ان کو ایک کیا جا رہا ہے. اور ایک کر کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جن قوتوں سے یہ دہشت گرد آ جائیں اور خود پریس کانفرنس سے کروا کر گرفتاریاں کر کے ان کے لوگوں کو بتایا عوام کو کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں. بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں پاکستان کو تباہ کیا تھا. بتایا گیا ہے، انہوں نے بتایا کہ کیا ان لوگوں نے کس طرح ملک کے اندر فساد برپا کیا اور کس طرح امن و امان کی فضا برباد کی ہے. آج پھر ان کو جوڑ کر پھر آپ کراچی کی فضا اور سندھ کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں، پھر وہی بوری بنداشوں کا کلچر لانا چاہتے ہیں آپ. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں پاکستان کو اس حالت میں کیوں لے جانا چاہتی ہیں. پہلے ہی بدامنی ہو رہی ہے ملک کے اندر، یہ مزید آپ بدامنی پیدا کرنا ہے. کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکر کے اندر بڑی مشکل سے امن قائم ہوا تھا. آپ پھر ان کو ایسے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اور پھر آپ ملک کو بدامنی کا شکار، اور اس صوبے کو، ان کے تو صوبے کے اندر ہے، صوبے کے اندر بھی 2-3 شہر ہیں، آپ ان شہروں کو پھر، اور کراچی تو ایک مرکز ہے پورے پاکستان کا، آپ اس کو پھر شکار کرنا چاہتے ہیں. کیا نام ہے بدامنی کا، اس قسم کے لوگوں کو اور بوری بنداشوں کی پھر سیاست پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے اور اس پر جو محب وطن قوتیں ہیں اور طاقتیں اور عوام ہیں وہ بڑے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں تمام سیاسی قوتیں اور بالخصوص جو مقتدرہ قوتیں ہیں، وہ سوچیں کہ کون محب وطن ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمن تھے. آدمی نے کیا نام ہے ان کی کیا نام ہے تقریریں بند کی ہیں اور کیا نام ہے کہا کہ فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ کے میجر کلیم کو کس نے کیا نام ہے سوری دی تھی سر عام؟ کس نے فوج پر گولیاں چلائیں تھیں؟ اور پھر انہی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے ملک کی. اور اس صورتحال کے اندر جمعیت علماء پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے سامنے نظر آ رہا تھا کہ کیا نام ہے پاکستان کے اندر کیا نام ہے دیوالیہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی کیا نام ہے وہ اقتدار لے لیا ان لوگوں نے، پی ڈی ایم والوں نے، اور کہتے رہے ان سے کہ بھائی آپ کی، اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رسک لیا ہے بہت بڑا، ہماری پوزیشن بڑی خراب ہو گئی ہے، عوام گالیاں دے رہے ہیں ہمیں. لیکن اقتدار تو چیز ہی ایسی ہے کہ لوگ اپنے باپ کو مار دیتے ہیں. پوری تاریخ موجود ہے، کوئی بیٹے کو مارتا ہے، کوئی باپ کو مارتا ہے، قتل کرتے ہیں اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے. تو اقتدار تو بڑی عجیب چیز ہے یہ. اس میں وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ پیسے ہیں یا نہیں، وہ اقتدار آنا چاہیے.